اب اس کا جو 7واں شعر ہے وہ ہے: بس کہ ہم ہیں ایک بہار ناز کے مارے ہوئے، جلوائے گل کے سوا گرد اپنے مدفن میں نہیں۔ بہار ناز کا مطلب عشق اور محبت یہ سمجھ لیجئے، اور جلوائے گل پھولوں کا نظارہ۔ گرد آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں، خاک کو کہتے ہیں، مٹی کو کہتے ہیں، اور مدفن کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں کسی کو دفن کرتے ہیں۔ تو آپ اسے قبر سمجھ لیجئے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم ایسے محبوب پر مر مٹے ہیں جو سراپا ناز و انداز کی بہار ہے، یعنی کہ جو کہ انتہائی حسین اور انتہائی خوبصورت ہے، اس کے ناز ہیں، اس کے نخرے ہیں، اس کا عشوہ ہے۔ اور اس لیے ہماری جو مٹی میں جو گرد نظر آتی ہے یہ گرد نہیں ہے بلکہ پھولوں کا جلوہ ہے، اور بہار ناز نے ذرے ذرے میں پھول ہی کھلا دیے۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم چونکہ ایک بہت ہی حسین ہستی کے اوپر جو کہ اپنے اندر ایک بہار تھی، اور بہار میں آپ جانتے ہیں کہ بہت پھول کھلتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اس کے اوپر مٹنا ایسا ہوا کہ ہماری جو خاک ہے، ہماری جو مٹی ہے، مرنے کے بعد جو آپ کو نظر آتی ہے یہ مٹی نہیں ہے بلکہ یہ پھولوں کا جلوہ ہے، پھولوں کا ڈھیر ہے۔ اور یہ اس لیے ہے کہ ہم جس کے اوپر مر مٹے تھے وہ خود ایک طرح سے پھولوں کا ڈھیر ہی تھا۔ اپنے محبوب کے حسن کی تعریف کی ہے انہوں نے اس میں۔ شعر دیکھیے کہ قطرہ قطرہ ایک ہیولہ ہے نئے ناسور کا، خوں بھی ذوق درد سے فارغ میرے تن میں نہیں۔ ہیولہ اصل میں کہتے ہیں ایک شکل جو بہت واضح نہ ہو لیکن مشابہ ہو، ملتی جلتی ہوئی ہو۔ یعنی آپ کو اگر کسی کوئی سایہ دکھا رہا ہے کہ آپ اس کو پہچان نہیں سکتے کہ کون ہے، لیکن آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ انسان کا سایہ ہے۔ اور ناسور ایک ایسے زخم کو کہتے ہیں جو بھرتا نہیں ہے، اور ذوق درد کا مطلب ہے جو محبت میں جو تکلیفیں برداشت کی جاتی ہیں۔ بہرحال اس شعر کا ہم مطلب کرتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ صاف ہو جائے گا مطلب۔ فرماتے ہیں کہ میرے جسم میں جو خون ہے وہ بھی درد کی لذت میں ڈوبا ہوا ہے، اور اس لذت سے اسے فراغت ہی نہیں ملتی۔ اب اس کا ثبوت یوں پیش کرتے ہیں کہ اس خون کی ایک ایک بوند ایک نئے ناسور کا ہیولہ بنی ہوئی ہے، یعنی ایک ایسا زخم ہے جو رستہ رہتا ہے، کبھی بھرتا نہیں۔ تو یعنی جسم کا ایک ایک قطرہ خون ناسور بن جانے والا ہے جو ہمیشہ رستہ رہے گا اور کبھی اچھا نہیں ہوگا۔ شعر ہے کہ لے گئی ساقی کی نکبت قلزم آشامی میری، موج مے کی آج رگ مینا کی گردن میں نہیں۔ نخوت آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، ناز، نخرہ، اور وہ جو ہے وہ جو حد سے بڑا ہوا ہو، غرور تکبر کی حد تک گیا ہو، تو اس کو کہتے ہیں۔ اور قلزم آشامی کی، قلزم کہتے ہیں سمندر کو، اور قلزم آشامی کا مطلب ہے سمندر پی جانا، یعنی کسی چیز کو اتنا زیادہ پینا کہ حدوں سے گزر جانا۔ اور موج میں یعنی شراب کی موج یا شراب کی لہر۔ اور مینا آپ کو بتا دیا کہ سرائی کو کہتے ہیں، اس کی جو لمبا حصہ ہوتا ہے اس کی گردن کہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ساقی آپ کو ہم بہت مرتبہ بتا چکے ہیں، وہ جو شراب خانے میں دوسروں کو شراب پلاتا ہے یا پلاتی ہے اسے ساقی کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ساقی کو اپنی بخشش پر اور اپنی عطا پر بڑا غرور تھا، لیکن میں سمندر کے سمندر انڈیل لینے والا شرابی آیا تو ساقی کا سارا جو تکبر اور غرور تھا، جسے نخوت ہم نے کہا، وہ ختم ہو گئی۔ ثبوت یہ ہے کہ آج
مینا کی گردن میں موج شراب کی کوئی رگ نظر نہیں آتی۔ آپ جانتے ہیں گردن میں رگیں ہوتی ہیں، تو وہ انہوں نے چونکہ شراب کی جو سراہی ہے اس کا جو لمبا حصہ ہوتا ہے اس کو انہوں نے گردن کہا ہے اس کی، تو اس لیے انہوں نے یہاں پر رگ کی بات کی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یعنی آج مینا کی گردن میں موج شراب کی کوئی رگ نظر نہیں آتی، انہی سرائیاں شراب سے بالکل خالی نظر آتی ہیں۔ خواتین حضرات، اس بات کو ذرا یوں سمجھیے کہ جو رگیں ہوتی ہیں ہمارے آپ کے جسم میں، جو رگیں ہیں ان کے اندر خون ہوتا ہے۔ گردن کی رگوں میں بھی خون ہوتا ہے، جب ظاہر ہے ہر رگ میں خون ہے تو گردن کی رگ میں بھی خون ہے۔ تو وہ فرماتے یہ ہیں کہ جو مینا ہے، یعنی جو شراب کا برتن ہے، جو سراہی ہے اس کی گردن میں تو ظاہر ہے کہ وہ خون نہیں ہو سکتا، اس کی گردن میں خون کی بجائے شراب ہی ہو سکتی ہے۔ تو وہ یہ فرما رہے ہیں کہ بس میرا جو مینا کی گردن ہے اس میں مجھے موج شراب کی کوئی رگ نظر نہیں آتی، یعنی سرائیاں، کہنا یہ چاہتے ہیں کہ سرائیاں جو ہیں شراب سے بالکل خالی ہیں۔ اب جو ساقی تھا، جو شراب پلانے والا تھا، اس کا یہ دعویٰ تھا کہ میری شراب پینا آسان نہیں ہے۔ تو غالب کی جو شراب جو پینے کا ان کا جو تعداد تھی، اس نے یہ دعویٰ جھوٹا کر دیا۔ اب دوسرا مصرع اس کا دیکھیے، اس میں ہے موج میں کی رگ مینا کی گردن میں نہیں۔ یہ اس لیے کہا کہ کسی کا غرور ٹوٹ جاتا ہے تو گردن جھک جاتی ہے اور رگ گردن میں اکڑ باقی نہیں رہتی۔ چونکہ غالب کثرت سے شراب پی گئے، سرائیاں خالی ہو گئیں، ان کی گردنیں موج میں کی رگ سے محروم ہو گئیں، اب وہ اکڑ نہیں سکتی۔ مطلب یہ ہے کہ چونکہ ان کے اندر اب شراب باقی ہی نہیں رہی، اور ویسے بھی ہے کہ اگر آپ کسی کی جو گردن ہے جس میں رگیں ہیں، اگر وہ کام کرنا چھوڑ دیں، رگ کا کام کرنا چھوڑنا کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو خون بہتا ہے اس کا بہاؤ ختم ہو جاتا ہے۔ تو وہ یہی فرما رہے ہیں کہ ہمارا جو معاملہ تھا اس میں ایسا ہی ہوا کہ چونکہ ہم نے اتنی شراب پی لی کہ شراب کی جو سرائیاں تھیں ان کی گردنیں جھک گئیں کہ بھئی آج یہ کیسا شراب پینے والا ہے جو کہ شراب کے سمندر پی جاتا ہے۔ شعر ہے کہ ہو فشار ذوف میں کیا ناتوانی کی نمود، قد کے جھکنے کی بھی گنجائش میرے تن میں نہیں۔ اب اس میں لفظ آیا ہے فشار۔ فشار کا مطلب تو ہوتا ہے ہر طرف سے بھینچنا یا دبنا، یا چاروں طرف سے دباؤ اگر پڑتا ہو تو اس کو فشار کہتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا فشار خون، بلند فشار خون یعنی ہائی بلڈ پریشر، تو وہ اس کا انہوں نے یعنی اس طرح تذکرہ کیا ہے، اس نے فشار کا لفظ استعمال کیا۔ ذوف آپ جانتے ہیں کہ کمزوری کو کہتے ہیں، کل بھی آپ کو بتایا تھا، اور ناتوانی کہتے ہیں، یہ بھی کمزوری کو کہتے ہیں جس میں جان نہ ہو، اور نمود کہتے ہیں کسی چیز کے دکھائی دینے کو۔ تو اور قد کے جھکنے کی بھی گنجائش میرے تن میں نہیں۔ تن کا مطلب جسم ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں، اور قد کسے کہتے ہیں یہ بھی آپ کو پتہ ہے، تو اس کے معنی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب کہتے ہیں کہ جو ضعف اور کمزوری ہے اس نے مجھے چاروں طرف سے اس طرح بھینچ رکھا ہے کہ میرا قد بھی نہیں جھک سکتا، اور جو ناتوانی کی علامت ہے۔ اب فرمائیے اس فشار میں جھک کیسے سکتا ہوں، اور میری ناتوانی دنیا پر ظاہر کیسے ہو سکتی ہے۔ اس شعر کو اگر آپ 2-3 مرتبہ یعنی پڑھیں گے، اس کے مشکل الفاظ کو یاد رکھیں گے، تو میرے خیال میں آپ کو کچھ زیادہ مشکل پیش نہیں آئے گی۔ اب دیکھیے اس کا آخری شعر، تھی وطن میں شان کیا غالب کہ ہو غربت میں قدر، بے تکلف ہوں وہ مشت خس کے گلخن میں نہیں۔ دیکھیے ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں، غربت کا مطلب ہوتا ہے، ہم نے تو غربت کا مطلب یہ لیا ہوا ہے کہ بھائی کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ غریب آدمی ہے۔ اب یہ چونکہ
اتنا زیادہ یہ یعنی اس کا رواج ہو چکا ہے کہ ہم اس آدمی کو کہ جس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا اس کو ہم غریب کہتے ہیں، ورنہ خواتین حضرات اصل میں تو جس کے پاس پیسہ نہ ہو اسے مفلس کہتے ہیں۔ تو یہ فرق ہے غریب اور مفلس میں۔ لیکن بہرحال تو غالب کہتے ہیں کہ تھی وطن میں شان کیا، مطلب یہ کہتے ہیں کہ تم جب اپنے وطن میں رہ رہے تھے تو تم وہاں پر کون سے اتنے ترم خان تھے، جب بہت امیر تھے۔ اور غربت کا لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے وطن سے دوری کے لیے، کہ جب آپ اپنے وطن سے دور ہوتے ہیں تو آپ صحیح معنوں میں غریب کہتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا، ایک جو اردو ہمارے پڑھنے والے دوست ہیں انہوں نے کئی مرتبہ یہ لفظ سنا ہوگا غریب الدیار۔ تو دیار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وطن، غریب الدیار یعنی اپنے وطن سے دور۔ تو اس میں یہی فرما رہے ہیں کہ بھائی ہماری وطن میں کیا ایسی شان تھی، ہاں کہ وہ مشت خس۔ ہاں چلیے ہم اب اس کا مطلب کرنے سے پہلے آپ کو اس کے الفاظ کی معنی بتا دیں۔ مشت خس، مشت کہتے ہیں مٹھی بھر کو، خس آپ جانتے ہیں تنکے کہہ لیجئے۔ گلخن جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بھٹی یا جلنے کی جگہ یا جلانے کی جگہ، یوں کہہ لیجئے۔ تو اس کی ہم نے ایک تشریح پڑھی تھی جو بہت ہی اچھی تشریح ہے میرے خیال میں، کہ جس کی جو ضرور آپ کی خدمت میں پیش کی جانی چاہیے، اور یہ ایک استاد کی تشریح ہے، خواجہ حالی نے یہ تشریح اس طرح فرمائی تھی۔ ممکن ہے ہمارے الفاظ آگے پیچھے ہو جائیں، لیکن ہم ان کا مطلب بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ غالب نے اپنے آپ کو خس یعنی ابھی آپ کو بتایا پھوس وغیرہ، گھاس، اور وطن کو گلخن سے مطلب آپ کو بتا دیا ابھی کہ وہ جگہ جہاں پر کچھ جلایا جاتا ہے۔ تو انہوں نے اس کو یعنی اپنے آپ کو گھاس سے اور جو وطن ہے اس کو گلخن سے تشبیہ دی ہے۔ یعنی جس طرح جو گھاس پھوس ہوتا ہے گلخن میں تو جلتا ہے، اور گلخن میں نہیں ہوتا تو اس کی کچھ قدر نہیں ہوتی۔ یعنی میرا ہے کہ وطن میں تھا تو جلتا تھا، اور اب پردیس میں ہوں تو بے قدر ہوں۔ اب یہاں تھوڑی سی ایک باریک بات یہ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ جو جلانے والی جگہ ہے اس میں آپ جو کچھ جلاتے ہیں اس کی وجہ سے ہی اس جگہ کی اہمیت ہے۔ مثلا تندور ہے یا کوئی بھٹی ہے تو وہ ہے، لیکن جب تک آپ اس میں ایندھن نہیں ڈالیں گے اور جو جلے گا نہیں، تب تک اس جگہ کی ویسی اہمیت ہو نہیں سکتی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بہت ہی اس کی اہمیت ہے، اور میرا یہی حال وطن کا تھا کہ میں بھائی وطن میں تھا تو جلتا رہتا تھا، اور اب پردیس میں ہوں تو میری کوئی قدر نہیں ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے مختصراً کہ وطن میں میری کون سی شان تھی کہ غربت یعنی مسافری اور دوسرے ملک میں میری کوئی قدر ہو۔ تو میری مثال تو یعنی گھاس پھوس کی اس مٹی کی طرح ہے جو گھر یا باغ میں ہو تو اسے اٹھا کر ایک طرف پھینک دیتے ہیں، پھر بھٹی میں جلا دیتے ہیں۔ یعنی گھاس پھوس کانٹے بھٹی سے باہر ہوئے تو جب بھی حقیر سمجھے جاتے ہیں، اور بھٹی میں ہوتے ہیں جب بھی ان کی قسمت میں جلنا اور دکھ اٹھانا ہی ہوتا ہے۔ اب کمال یہ دیکھیے غالب کا کہ وطن اور غربت دونوں جگہ بے قدری اور تکلیف اور اذیت کے لیے مثال ایسی تلاش کی جو سب کے سامنے ہے، مگر کبھی کسی کو سوجی نہیں۔ تو اسی کا نام مرزا غالب ہے۔ ایسی باتیں مرزا غالب ہی کر سکتے ہیں۔